بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جن میں مختلف وظائف، ذکر اذکار اور تسبیحات ہیں۔ آج میں ایک بات آپ کے ساتھ بہت خوبصورت بات شیئر کرنے لگی ہوں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ بنیادی نقطہ تو سب سے پہلے یہی ہے۔ میں یہاں یہ کہوں کہ دیکھیں، میں نے جو باتیں ہمیشہ آپ سے کی ہیں، ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے جو بھی وظائف ہیں مجھے پتہ مستند چلتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو وہ کرنا ایک بہت مبارک عمل ہے، کیونکہ جو بھی عمل قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ کرنا یقیناً اچھا ہوتا ہے۔ باقی زندگی میں اونچ نیچ، بیماری اور آزاری اور غربت اور اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی ہر ایک کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ کسی کی بھی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اوپر نیچے سب واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بندے کو بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ تو ایک عارضی زندگی سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا پڑے گا، چاہے وہ آخرت کا کوئی بھی میں نام لوں تو اچھا نہیں لگتا کہ جہنم ہو، اور خوشی ہر کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار ہے۔ تو جنت میں بے حساب و کتاب جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بنیادی 3 باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ بے شک نظر بد برحق ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کا توڑ بھی اللہ نے دے دیا ہے۔ اس لیے انسان صرف چند کلمات کہہ کر اور اپنے آپ کو جو صبح اور شام کے اذکار پڑھ کر ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ تو جب انسان قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جو نظر بد ہے، جو جادو ہے، جو ٹونا ہے، جو بندش ہے، وہ پہلے ہی ناکام ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے اثر کرنے کے لیے بھی انسان ہی ماحول سازگار بناتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی اور ماؤستین اور جو نظر بد کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ، اور دوسری چیز کہ کوئی بھی شگن نہیں لینا ہوتا۔ یعنی کہ ہمارے ہاں تو خیر بہت زیادہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کوئی کوا بول گیا، جوتا الٹا ہو گیا، جھاڑو ایسے ہو گئی، دودھ گر گیا، فلانا بہت زیادہ چیزیں۔ اگر ان چیزوں کو ایک ایک کر کے بتاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو کسی بھی بات میں اچھا برا شگن لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب ایون یہاں پر چاند گرہن، سورج گرہن ہوتے وقت جو ہے بہت سارے عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ آپ دیکھیں باہر ممالک میں تو لوگ مطلب عام ہیں اور ایسے بالکل کھلے جا کے چاند گرہن بھی دیکھتے ہیں اور سورج گرہن بھی دیکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، گلاس لگاتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کا مسئلہ نہ ہو، باقی اس کے علاوہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسا ہو جاتا ہے اور یہ نشانی ہے، یہ جبکہ بہت واضح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ چاند گرہن، سورج گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی بھی بڑے یا اہم واقعے کی نشانی نہیں ہوتے۔ تو اس میں بھی صرف 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو آپ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل پڑھیں۔ تیسری بات جو بہت ہم لوگوں میں عام ہو چکی ہے، جادو ٹونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تعویذ گنڈے۔ بعض اوقات کوئی بہت بیمار ہوتا ہے تو کوئی مزاروں پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کوئی کڑے لے لیتا ہے، کوئی نشانی لے آتا ہے، کوئی کچھ چیز لے آتا ہے، کوئی کچھ۔ میں تو ایک پنجاب کی عورت سے ملی تو اس نے کہا کہ ہم ایک مزار پہ جا کے بت چاڑھتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بت چاڑھنا کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ جب سنا تو میں آپ سے وہ بتا بھی نہیں سکتی کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ تو بہرحال جو علاج اللہ تعالیٰ نے بالکل کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علاج کرنے کا بھی کہا ہے، علاج کے لیے دم کرنے کا بھی ہے۔ حضور پاک نے خود دم کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، حضور پاک پر دم کیا، اور اسی طرح امام حسین، امام حسن اور باقی لوگوں کے اوپر بھی دم، اور ان کو نظر کا ایک عارضی سے کہیں کہیں تعویذ کا بھی ملتا ہے کہ تھوڑی دیر جب بیمار ہوئے تو کچھ پہنا دیا گیا، لیکن ایسا نہیں کہ مستقل گلے میں تعویذ ڈالے رہنے کا کوئی ثبوت ملتا ہو، ہر وقت ہاتھ میں کچھ پہننے کا ثبوت ملتا ہو۔ ہمارے یہاں اب تو گلی گلی میں کوئی عامل بابا بیٹھا ہے اور جناب عالی وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ پہ تو بہت بڑا جادو ہے اور آپ اب یہ کریں، اب وہ کریں۔ سب سے بڑا گناہ یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان بھی بے انتہا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بنیادی وجہ ایک ہی ہے، قرآن و سنت سے دوری۔ قرآن اگر لوگ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا عربی عبارت میں پڑھ رہے ہیں، اس کو اردو سمجھ کر، یا احادیث کی ہماری اتنی خوبصورت کتابیں ہیں، چلیں بہت دیکھی ہیں کہ ہر ایک پوری نہیں پڑھ سکتا، لیکن کم از کم اپنے مسئلے کے متعلق جو ہے پہلے کسی عامل بابا کے پاس جانے سے پہلے اپنے مسئلے کے متعلق کوئی حدیث ڈھونڈ لیں۔ اتنی جو کتابیں احادیث کی، ان میں سے کوئی چیز تلاش کر لے۔ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اردو زبان میں ہر چیز مل جاتی ہے، جس کو بھی جو زبان میں چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا اس کو، اس کا مسئلے کا حل۔ دیکھیے یہ چیزیں اگر جو شخص کر رہا ہے ان تینوں باتوں میں، تو وہ یقیناً بلا حساب وہ کتاب جو ہے وہ جنت و فردوس میں جانے کا اہل نہیں ہوگا۔ ان 3 باتوں کو آج سے ہی چھوڑ دیجئے، آج سے ہی چھوڑ دیجئے، ابھی ہی سے ہی چھوڑ دیجئے۔ بالکل مکمل ایمان، کامل ایمان، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلیے۔ اب بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کے راستے کا کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، جو بھی جو بتاتا ہے اسی کے مطابق چلنے لگتے ہیں، جو فرقوں کی ایک الگ سی ہی کہانی ہے۔ اس پہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ریسرچ کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گی کہ فرقہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور ان کے ارشادات کے مطابق چلنے کے لیے پابند ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات اور اس کے بعد کی چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے لیے مکمل فرما دیا تھا۔ اس کے بعد تو جتنی باتیں ہیں وہ سب ہمارے لینے دینے کی نہیں ہے، نہ ہم نے اس کا کوئی حساب کتاب دینا ہے۔ ہم نے تو صرف حضور پاک کے جو مطابق چیزیں ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہمارا دین بس وہیں کامل ہو جاتا ہے جہاں خطبہ حجۃ الوداع مکمل ہوتا ہے، اور جو ارشادات حضور نے بتا دیے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، ہمارے لیے وہ کافی ہیں۔ اس کے بعد جو فرقے بنے، اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے ہمیں بچائے۔ آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جنات اور انسان
دونوں سے پناہ مانگتے ہیں، جو انسان بھی ہمارے دلوں میں شک ڈالتے ہیں، جو ہمیں انسان نیک راہ سے بھٹکاتے ہیں، جو انسان ہمیں غلط راہ پر چلاتے ہیں، ان سے بھی سورہ ناس میں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صرف جنات شیطان نہیں، صرف انسان بھی ہیں، ان تینوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں دین کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات دور کرے، اور اگر مشکل ہے بھی تو ہمیں اس میں صبر عطا فرمائے اور آزمائش میں کامیاب عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔